آپ دوزخ کی طرف ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ اس حضرت آدم کی شریعت میں بھی قتل کی سزا دوزخ. من قتل نفسا بغیر نفس، فرمایا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جہنم دائمی جہنم میں رہے گا قاتل. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. دوزخی صحیح بدلہ ان کا ہے. اب کیا ہوا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اب جب انسان کا نفس کارگر ہو جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، جہاں جہاں نفسانیت غالب آ گئی روحانیت دم گئی. روحانیت کو دیکھتا ہی نہیں، مستی میں آیا ہوا رہتا. اور جب تک کارکردگی نہیں ہوئی اس کو سکون نہیں ہوتا، نفس غالب آ جاتا ہے. اب دیکھیے آپ ویسٹرن کنٹریز میں زنا کی اجازت ہے، کھلے عام، منع نہیں ہے، کھلے عام اجازت ہے. قانوناً دونوں اگر رضامندی سے کر رہے ہوں اجازت ہے. پھر بھی عصمت ریزی اور جبری زنا کے کیسز وہیں زیادہ ہے. ارے بھائی تو اجازت ہے نا آپ کو، تو پھر جبرن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جبرن میں بھی جو ایک نفسانی خواہش، اس کی بھی تکمیل. رضامندی سے تو نفس کی تکمیل ہو رہی جو رہی، جبری زنا میں بھی ایک قسم کی لذت ہے، اس کی بھی تکمیل. اس لیے وہاں جو ہے جبری زنا کی کیسز بہت زیادہ ہے. حالانکہ زنا کی کھلی اجازت. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، لہذا نفس غالب آ گیا تھا اس کا، تو اس کے نفس نے اس کو تابع کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر. فَقَتَلَهُ، قتل کر دیا. کیسے قتل کرا؟ قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ شیطان نے اس کو بتایا کیسے قتل کرنا. سنا وہ سو رہا تھا، حابیل سو رہا تھا، جا کے اس کے سر پہ ایک بڑا پتھر ڈال دیا تو ختم ہو گیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں زبردست خسارے والوں میں سے ہو گئے کہ معمولی خسارہ ہے. فَبَعْثَ اللَّهُ غُرَابًا، اچھا قتل تو کر دیا، لیکن اب جناب وہ دفن کیسے کرنا؟ پہلا قتل تھا زمین میں یہ پہلا قتل تھا. دفن کیسے کرنا وہ نہیں معلوم، پریشان ہو گیا اب دفن کیسے کرنا. فبعث اللہ غرابا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوے کو بھیجا. یبحث فی الارض، وہ آ کے زمین کو کھودنے لگا چونچ سے. لیوریہو، تاکہ بتائے اس کو کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کے لاشے کو کیسے چھپائے. وہاں سے سیکھ لیا اور سیکھ کے بلا رہی ہے طریقہ اچھا ہے دفن کرنے کا. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، افسوس میں ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ کوا تو بھی جانتا ہے دفن کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا. وَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ اپنے بھائی کے لاشے کو دفن کروں. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور بڑی ندامت اس کو ہوئی. یہ واقعہ ہے قتل کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو چڑھ رہا تھا یہود کی سازشیں، سرکشیاں اور وعدہ خلافیاں، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے عہد شکنی وغیرہ، یہ وہ، اور حضور پاک علیہ السلام کو 2 مرتبہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ تو بنی قینقاع کے محلے میں آپ تشریف لے گئے تھے، دیت کے معاملے میں جیسے گزرا پچھلے اسباق میں، اوپر سے ایک چٹان چکی کا بڑا پارٹ پھینک دیا
حضرت جبریل نے بچایا کہ تو آپ بازو ہٹ گئے. اور دوسری بار خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا ہوا گوشت پیش کیا. کوشش کی 2 بار. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ ایسے غلط لوگ پچھلی تاریخ میں بھی ہوئے ہیں. پچھلے نیک لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات قتل کے، غارت گری کے، نیکوں کے ساتھ ہمیشہ تکلیفوں کا واسطہ رہا ہے. اور بنی اسرائیل نے جو ہاتھ شکنیاں کی وہ تو معمولی چیز ہے، وہ یہ تو ادھر بھی آئے. انہوں نے اگر قتل کرنے کی سازش کی ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کام کیے. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جس نے ایک جان کو قتل کر دیا، قتل نفسا، جس نے ایک جان کا قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کہ وہ کسی کو مارے، اور فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیے بغیر، فکانما قتل الناس جمیعا، تو ایک آدمی کا مارنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. ایک آدمی کا قتل، قرآن کہتا ہے کہ ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر کا جرم ہے. اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے وہ، کسی کو، کسی معصوم نفس کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. تو مسلمان کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، پھر بم ڈال کے ختم کرتا ہے. وہ ناگاساکی، ہیروشیما، پوری آبادی کے آبادی لاکھوں کے لاکھوں لوگ بم ڈال دیے گئے. صدر امریکہ کا حکم ہو گیا اور دو شہر پورے تباہ ہو گئے، وہ لاکھوں لوگ مر گئے اس میں. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب کسی کو قتل کر رہا ہے، ایک کو، تو بس چلے تو ساری انسانیت کو بھی مار سکتا ہے. اس لیے فرمایا کانما قتل الناس جمیعا، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گھناؤنا جرم ہے وہ. ومن احیاها، اور جس نے ایک جان کو زندگی بخشی، فکانما احیا الناس جمیعا، ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو حیات بخشنے کے برابر ہے. اتنا احترام ہے اسلام میں کسی جان کا، اور اتنا گھناؤنا جرم ہے قتل کرنا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور اسی طرح ہمارے رسول ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، یہود کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن باوجود انبیاء آنے کے، ان کے دعوتوں کے پیغامات وصول ہونے کے، برابر وہ فساد زمین میں مچانے والے مچاتے رہے. انما جزاء الذين يحاربون، اب دیکھیے آگے کہ جو لوگ یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اللہ اور رسول سے لڑنا بولے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو قانون اور دستور اور نظام بنایا ہے اس نظام سے لڑتے ہیں. اللہ کے قانون سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے. اللہ کا جو قانون ہے قرآن، سنت کا جو قانون ہے اس سے لڑنا، اللہ اور رسول سے لڑنا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے لڑتے ہیں اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. زمین میں فساد برپا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اب یہ تو ایک قتل کی بات تو یہ ہے کہ اتنا برا ہے، اب بہت سارے تو ٹولیاں بن کے چلے، گروپ بن لی ہے، کتنے فسادات
اور تعمیر ملت کو جا کے پوچھیے، آپ دیکھیے ان کے پاس پوری لسٹ فہرست کہاں مسلمان کتنے باضابطہ گروپوں کے ذریعے، حکومتوں کے دستوں کے ذریعے قتل کیے گئے، اور آپ نے کوئی ایک لفظ بولا تو جناب کیسز چڑھ رہے اس پہ. انہوں نے صحیح کہا غلط کہا اس کی تائید میں ہم نہیں جاتے، لیکن بات دیکھیے ایک لفظ اگر کسی نے نکالا تو اس پر کیسز سے کیسز.